بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ذکر کر رہے تھے غزوہ احد کا، شہدائے احد کی تدفین۔ ان صحابی نے فوراً حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا حال پوچھتے ہیں، زندوں میں ہو یا مردوں میں؟ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اب مردوں میں ہوں، میرے جسم پر نیزوں کے 12 زخم لگے ہیں، میں اس وقت تک لڑتا رہا جب تک کہ مجھ میں سکت باقی تھی۔ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ ابن ربیع آپ کے لیے عرض کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہی بہترین جزا عطا فرمائے جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی۔ نیز میری قوم کو بھی میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ سعد بن ربیع تم سے کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت میں تم نے دشمن کو اللہ کے نبی تک پہنچنے دیا کہ تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہے تو اس جرم کے لیے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہنے کے چند لمحے بعد ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ انصاری صحابی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سعد پر رحمت فرمائے، اس نے صرف اللہ اور رسول کے لیے زندگی میں بھی اور مرتے وقت بھی دونوں حالتوں میں خیر خواہی کی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان کی ایک صاحبزادی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے آئی، آپ نے ان کے لیے چادر بچھا دی۔ ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ خاتون کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے خلیفہ رسول وہ کون شخص تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص وہ تھا جو سبقت کر کے جنت میں گیا، میں اور تم رہ گئے، یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ اس وقت ایک شخص نے عرض کیا، میں نے انہیں چٹانوں کے قریب دیکھا ہے، وہ اس وقت کہہ رہے تھے میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اس کے بتانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چٹانوں کی طرف چلے جہاں اس شخص نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا۔ آخری وادی کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا کی لاش نظر آئی۔ حالت یہ تھی کہ ان کا پیٹ چاک تھا اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ منظر بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس جیسا تکلیف دہ منظر میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب روئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر روئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنی والدہ کو اس طرف نہ آنے دینا، وہ پیارے چچا کی نعش دیکھنے نہ پائیں گے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حکم سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ اس طرف سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی آ رہی۔ وہ انہیں دیکھتے ہی بولے، ماں آپ واپس چلی جائیں۔ اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، کیوں چلی جاؤں؟ مجھے معلوم ہے میرے بھائی کی لاش کا مصلح کیا گیا ہے، مگر یہ سب خدا کی راہ میں ہوا ہے، میں انشاءاللہ صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ ان کا جواب سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا جواب آپ کو بتایا۔ تب آپ نے فرمایا، اچھا انہیں آنے دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر بھائی کی لاش کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے بھی اپنی چادر ان پر ڈال دی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر، ان میں سے ایک چادر تمہارے والد کے لیے اور دوسری میرے چچا کے لیے ہوگی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کفن کے لیے صرف ایک چادر ملی۔ وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو اسلام لانے سے پہلے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ان کا لباس خوشبو سے مہکا کرتا تھا۔ آج ان کی میت کے لیے پورا کفن بھی میسر نہیں تھا۔ باقی شہداء کو اس طرح کفن دیا گیا کہ ایک ایک چادر میں دو دو تین تین لاشوں کو لپیٹ کر ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ غزوہ احد کے شہداء میں حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اے اللہ، کل کسی بہت طاقتور آدمی سے میرا مقابلہ ہو جو مجھے قتل کر دے، پھر میری لاش کا مصلح کرے، پھر میں قیامت میں تیرے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے، اے عبداللہ، تیری ناک اور کان کس وجہ سے کاٹے گئے؟ تو میں کہوں گا کہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت کی وجہ سے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے تو نے سچ کہا۔ چنانچہ یہ اس لڑائی میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کا مصلح کیا گیا۔ لڑائی کے دوران ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی۔ وہ ان کے ہاتھ میں جاتے ہی تلوار بن گئی اور یہ اسی سے لڑے۔ اس جنگ میں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے چہرے پر زخم آیا تھا۔ اس زخم کی وجہ سے جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا۔ جب ان کی لاش اٹھائی گئی اور ہاتھ کو زخم پر سے اٹھایا گیا تو زخم سے خون جاری ہو گیا۔ اس پر ان کے ہاتھ کو پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ جو ہی ہاتھ رکھا گیا خون بند ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ کافی مدت بعد احد کے میدان میں سیلاب آ گیا۔ اس سے وہ قبر کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، بالکل تر و تازہ تھی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اسی طرح اس زخم پر تھا۔ کسی نے ان کا ہاتھ ہٹا دیا، ہاتھ ہٹاتے ہی خون جاری ہو گیا، چنانچہ ہاتھ پھر زخم پر رکھ دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی۔ یہ نہر شہداء کی قبروں کے درمیان سے نکالی گئی، اس لیے انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کر دیں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، انہوں نے قبروں میں سے لاشوں کو نکالا تو تمام شہداء کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھی، نرم و ملائم تھی، ان کے تمام جوڑ نرم تھے۔ اور یہ واقعہ غزوہ احد کے 40 سال بعد کا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نکالنے کے لیے ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں پر کدال لگ گئی۔ کدال کا لگنا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو، گویا ان کا جسم اس طرح تر و تازہ تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خون بھی خشک نہیں ہوا تھا اور خون شریانوں میں اسی طرح جاری تھا کہ ذرا سی کدال لگتے ہی پیر سے جاری ہو گیا۔ دوسری یہ بات سامنے آئی کہ ان لاشوں سے مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ واقعہ غزوہ احد کے تقریباً 50 سال بعد کا ہے، جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر شور نمکیات والی ہے کہ پہلی ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا جس طرح زمین انبیاء کرام کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اسی طرح شہداء کے جسم میں بھی سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ یہ ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ بعض لوگ اپنے شہداء کو احد سے مدینہ منورہ لے گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں واپس لایا جائے اور میدان احد ہی میں دفن کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے شہداء کے بارے میں فرمایا، میں ان سب کا گواہ ہوں، جو زخم بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اسی حالت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون کے رنگ کا سا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ اور وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے کلام فرماتا ہے تو پردوں میں سے کلام فرماتا ہے، لیکن اس ذات حق نے تمہارے باپ سے روبرو کلام فرمایا اور فرمایا مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے باری تعالیٰ، مجھے پھر دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہاں پہنچ کر میں ایک بار پھر تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری عادت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹاؤں۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار، جو لوگ میرے پیچھے دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ یہاں شہداء کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس پہنچے۔ اس عورت کا شوہر، باپ اور بھائی اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ جب لوگوں نے انہیں یہ خبر سنائی تو انہوں نے فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، اللہ کا شکر ہے آپ بے خیر و عافیت ہیں۔ اس پر اس عورت نے کہا، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ لیا تو بولی، آپ خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت ہیچ ہے، یعنی اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں۔ غزوہ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا، یہاں تک کہ ایک آنکھ ڈیلے سے باہر نکل کر لٹک گئی تھی۔ لوگوں نے اسے کاٹ ڈالنا چاہا اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاٹو نہیں۔ پھر انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ اپنے ہاتھ مبارک میں لے کر ہتھیلی سے اس کی جگہ پر رکھ دی۔ پھر یہ دعا پڑھی، اے اللہ، ان کی آنکھ کو ان کے حسن اور خوبصورتی کا ذریعہ بنا دے۔ چنانچہ یہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی اس آنکھ میں تکلیف نہیں ہوتی اور دوسری میں ہوتی تھی۔ اس آنکھ پر اس تکلیف کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک اور صحابی کی گردن میں ایک تیر آ کر پیوست ہو گیا۔ وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جنگ کے دوران ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو دونوں کٹے ہوئے بازوں سے جھنڈے کو تھام لیا۔ اس وقت وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ جب انہوں نے جنگ کے دوران کسی کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ، تو خود بخود ان کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ غرض جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو دفن کر دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اور شہداء کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار خون آلود دیکھ کر فرمایا، اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافقوں اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا کہنے لگے، خوشی سے بغلیں بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ مثلا وہ کہتے پھرتے تھے، محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں، آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اتنے ساتھیوں کو بھی مروایا ہے۔
معاذ اللہ، کبھی کہتے تمہارے جو ساتھی مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، بے شک کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان کی دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کا اعلان کرے چاہے ظاہری طور پر ہی کرے، مجھے اس کے قتل کی ممانت کر دی گئی۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا، مسلمانوں، قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم غزوہ احمر الاسد اور کفار کی پسپائی کا ذکر کریں گے۔ والسلام۔